دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ عالمی سیاست کا نقشہ ایک نئے انداز میں ترتیب پا رہا ہے اور ان تبدیلیوں میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے ابراہیمی معاہدہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے معاہدے پر جس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست، عرب دنیا کے اتحاد اور فلسطینی عوام کی جدوجہد تینوں پر گہرا اثر ڈالا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابراہیمی معاہدے کی، جسے امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کرایا گیا۔ ابراہیمی معاہدہ دراصل ایک سفارتی سلسلہ ہے جو 2020 میں شروع ہوا۔ اس معاہدے کے تحت کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر کے اسے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس کی شروعات ہوئی UAE یعنی متحدہ عرب امارات سے، جس نے اگست 2020 میں اسرائیل سے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد بحرین، سوڈان اور مراکش بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے، لیکن اس سارے عمل میں ایک بڑی خاموشی تھی، فلسطین کی۔ یہ سب کچھ ایک بڑے عالمی منصوبے کا حصہ لگتا ہے۔ ٹرمپ حکومت نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو اقتصادی امارات کا لالچ دے کر قید کرنے کی کوشش کی۔ سعودی کراؤن پرنس کو $600 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ دیا گیا۔ شامی حکومت پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرے۔ صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اردوان اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ترکی نے عرب ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی عزت گھٹانے کے مترادف ہے، لیکن کچھ عرب رہنما اس امریکی دباؤ کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ فیصلے ان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، جو کہ آپ اور ہم سب کا جواب یہی ہوگا کہ بالکل بھی نہیں۔ معاہدہ ابراہیمی کے جتنے ممالک ہیں، ان میں سے کسی نے بھی فلسطین کے ساتھ مشترکہ پالیسی نہیں بنائی۔ کسی نے بھی اسرائیل سے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرے، بلکہ فلسطین کو مکمل طور پر الگ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل غزہ اور تمام فلسطینی تنظیمیں اس معاہدے کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ مراکش نے دسمبر 2020 میں اسرائیل سے معاہدہ کیا اور امریکہ نے اس کے بدلے میں مغربی سرحد پر مراکش کی دیوداری کو تسلیم کر لیا۔ سوڈان، جسے معاشی بحران کا سامنا تھا، اسے بھی لالچ دے کر اس معاہدے میں شامل کیا گیا۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ ان معاہدہ کا مقصد امن نہیں بلکہ سیاسی و اقتصادی مفادات کا تبادلہ تھا۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا؟ بعض رپورٹوں کے مطابق امریکہ اور اسرائیل اس سلسلے میں پر امید ہے، لیکن اگر سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو گیا تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کا وقار پھر سوالیہ نشان بن جائے گا۔ سال 2024 اور 2025 کی صورتحال ہمیں بتاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ابراہیمی معاہدہ صرف سفارتی دستاویز نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مکمل اسٹریٹجک الائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے، ٹیکنالوجی کا تبادلہ اور انٹیلیجنس شیئرنگ جیسے اقدامات اب روزمرہ کی بات بن چکے ہیں۔ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات اب بھی رسمی طور پر بحال نہیں ہوئے، لیکن پس پردہ معاشی اور سکیورٹی روابط کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ایک حالیہ انٹرویو بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے اسرائیل کو ممکنہ اتحادی قرار دے دیا، گویا دروازے کھلے رکھے جا رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا کردار خاص اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے واضح موقف اپنایا ہے کہ جب تک فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ نہیں دیا جاتا اور جب تک بیت المقدس فلسطینیوں کو نہیں ملتا، تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ بارکا کہہ چکی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی عوام اور سیاسی جماعتوں میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف شدید جذبات پائے جاتے ہیں۔ تاہم بین الاقوامی دباؤ، معاشی بحران اور سفارتی تنازع کے خدشات پاکستان کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر عرب دنیا مکمل طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیتی ہے تو پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا، لیکن سوال یہ ہے کیا پاکستان اس دباؤ کے سامنے جھک جائے گا یا اصولی موقف پر قائم رہے گا؟ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ معاہدہ واقعی امن کی کوشش ہے یا یہ اسرائیل کو عرب دنیا میں تسلیم کروا کر فلسطینی کاز کو دفن کرنے کی سازش ہے؟ کیا یہ امت مسلم کی کمزوری کی علامت ہے اور ہم خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ دوستو، اب وقت ہے جاگنے کا۔ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی ویڈیو نہیں بلکہ ایک سوال ہے، ایسا سوال جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے
کہ ہم بطور امت کہاں کھڑے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ آپ کو ابراہیمی معاہدے کے بارے میں کیا لگتا ہے، کیا یہ امن ہے یا سیاسی فریب؟ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک جاگتے رہیں، سوچتے رہیں۔ شکریہ۔ سبسکرائب